السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر، حج کے مہینے معلومات مقرر ہیں، یعنی حج کے مہینے ہمیں معلوم ہیں۔ فمن پس جو شخص فرضہ پورا کرے فیہنہ ان مہینوں میں الحجہ حج کو فلا رفثا پس نہ وہ جنسی باتیں کرے، ولا فسوقا اور نہ ہی وہ اللہ کی نافرمانی کرے، ولا جدالا اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے، فی الحجی حج میں۔ حج کے مہینے یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ عمرے کا احرام تو ہم کسی وقت بھی باندھ سکتے ہیں، یعنی پورے سال میں ہم جس وقت بھی چاہیں گے عمرے کا احرام باندھ لیں گے، لیکن حج جو ہے صرف ان مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اور دنوں میں حج کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس نے حج کیا، حج کے دوران نہ تو اس نے جنسی باتیں کی اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو من خیر بلائی سے یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور زیادہ راہ لو، یعنی حج کے لیے زیادہ راہ لے کر نکلو، فإنہ پس بے شک خیر زادی بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ کچھ لوگ حج کے لیے بغیر زیادہ راہ لیے ہی نکل پڑتے اور کہتے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور حکم دیا کہ حج کے لیے زیادہ راہ لے کر نکلو۔ یہاں پر تقوی سے مراد سوال سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب کا، یعنی فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا پس جب افضتم تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس، واذکروہ اور یاد کرو اس کو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، کما جیسا کہ ہداکم ہدایت دی تم کو، وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تھے تم من قبلہ اس سے پہلے لامن الضالین گمراہوں میں سے۔ 9 ذوالحج کو زوال آفتاب سے لے کر غروب شمس تک میدان عرفات میں رکنا حج کا ایک اہم رکن ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے الحج عرفات کہ عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، یعنی دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعتیں ایک ہی اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ یہاں پر مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے اور یہاں پر ذکر الہی کی بہت تاکید ہے۔ یہاں پر رات گزارنی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے شروع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور پھر وہاں سے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے منی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا پھر لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔
یعنی مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات میں رکنا ضروری ہے، پھر وہاں سے رک کر واپس آنا۔ چونکہ عرفات جو تھا یہ حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ عرفات نہ جاتے بلکہ مزدلفہ سے ہی ہو کر واپس آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ وہیں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے تمام لوگ لوٹ کر آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ فَإِذَا پس جب قضیتم تم پورے کر لو مناسکاکم اپنے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، فَذِكْرِكُمْ جیسا کہ ذکر کرتے ہو تم آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او شدہ ذکرن یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد منا میں میلہ لگاتے، پھر اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم 10 ذو الحج کو تمام حج کے ارکان پورے کر لو تو پھر اس کے بعد 3 دن جو منا میں رکنا ہے وہاں پر خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسا کہ جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آتینا دے ہم کو فی دنیا میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سارا کچھ ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخراتی آخرت میں من خلاقن کوئی حصہ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آتینا دے ہم کو فی دنیا میں حسنتاً بلائی، وفی الآخراتی اور آخرت میں بھی حسنتاً بلائی، وقینا اور بچا ہم کو عذاب الناری آگ کے عذاب سے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں بھی بلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت کی بھی بلائی طلب کرتے ہیں، یعنی ایسے اہل ایمان والے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال و اسباب عطا کر جو ہمارے لیے ہماری آخرت کی نجات کا سبب بن سکے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے۔ لوگ جو طواف کے دوران مختلف دعائیں پڑھتے ہیں جو کہ کچھ ساختہ ہیں، بلکہ طواف کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں لاہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودۃ گنتی کے چند دنوں میں۔ یہاں پر ایام تشریق سے مراد 11، 12، 13 ذو الحج ہے، یعنی ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا مسنون ہے، جو صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تعجل جو کہ جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں، فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر، ومن تاخر اور جو کہ دیر کرے فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر۔ یعنی 3 دن کنکریاں مارنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 11، 12 کو ہی کنکریاں مار کر منا سے واپس آ جائے تو اس بات میں کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے لمن اتقا، یعنی یہ اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، یعنی اس کے لیے اس کا پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم علیہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔